افواہیں فوری طور پر جنم نہیں لیتی، ان میں وقت لگتا ہے۔ ڈینی حقیقت پسندی سے کام لو، وہ یہاں اجنبی ہیں، رازداری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں اور سفارتی افسروں سے الگ تھلگ رہ کر کام کر رہے ہیں، اتنی تیزی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ویرا نے ناسہانہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے اول خان کو زخمی کر کے اس کا پیچھا کیا، پھر تھوڑی دیر بعد کرائے کی ایک لڑکی کو یہاں بھیج دیا۔ انہیں سرخ پک اپ والے کو بھی خریدنا پڑا ہوگا۔ اجنبی باشندے ایک حریف ملک میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، اتنی تیزی سے پیش قدمی نہیں کرتے۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ نک، ٹام یا بن ڈیوڈ نہیں ہیں، بھارتی شہری ہیں۔ ہمارے اور ان کے خد و خال مشترک ہیں۔ وہ مقامی پہناوا اختیار کر لیں تو انہیں شناخت کرنا مشکل ہوگا۔ امریکیوں کے برعکس وہ باہر نکل کر اپنا کام کر سکتے ہیں، کوئی ان پر شبہ نہیں کرے گا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہے ہوں گے۔ سوزوکی والے کو کیا علم ہوگا کہ وہ لڑکی کو لے کر کیا کرنے جا رہا تھا؟ معقول کرایہ ملنے کی امید پر وہ ان کا اعلی کار بن گیا۔ اسی طرح وہ لڑکی تھی، اسے اپنے 1000-2000 روپے کی فکر تھی۔ اسے کیا پڑی تھی کہ وہ سروے کے مقاصد پر غور کرتی؟ یہ آج کل کا رواج ہے کہ بہت سے ادارے پڑھے لکھے لڑکوں لڑکیوں کے ذریعے براہ راست صارفین سے رابطے کو ترجیح دیتے ہیں، زیادہ مشاہرے پر عارضی نوکریاں دیتے ہیں، ہدف پورا ہونے پر چھٹی کر دیتے ہیں۔ اس آڑ میں کسی کے لیے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس بار میں نے اپنا نقطۂ نظر ذرا تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ وہ امریکیوں کی طرح مختلف ہیں اور نہ ہماری زبان سے نابلد ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان کے حق میں جاتی ہیں۔ سلطان شاہ نے اقرار کیا۔ مل گئے پھر تم ڈینی سے؟ ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ یہ محض ذرائع کی بات نہیں ہے، میں نے اسے ٹوکا۔ ہمیں مل جل کر کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ دیکھو، تم اس لڑکی کے فریب میں آ گئے تھے، اسے میں نے ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا تھا۔ میں تمہاری یہاں ملا کر سارا کریڈٹ خود لے سکتی ہوں، مگر میری عقل یہ بات ماننے سے قاصر ہے کہ وہ 2 عدد بھارتی یہاں آ کر فوراً نہ صحیح تو 2-4 روز میں اتنے ہاتھ پیر پھیلا سکتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے، میں نے اصرار کیا۔ بحث کو طول دینے کی بجائے میں کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گی کہ ایک دور ازکار امکان سے خوفزدہ ہو کر ہم اپنی ساری رات گاڑی میں اونگ کر بسر کرتے ہیں اور مچھر ہمارے جسموں کو بھنبوڑتے رہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آخری رائے سنا تھی۔ اگر ان کو آنا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آج ہی ادھر کا رخ کر لیں۔ وہ اپنا پروگرام کل، پرسوں یا چند روز کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان کے آنے تک اپنی راتیں یوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر کالی کرتے رہیں گے؟ میں نے پورے تحمل سے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیا۔ جب وہ فاتحانہ انداز میں بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے رسانیت سے کہا، میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ تم نے شاید میری اور اول خان کی گفتگو پر دھیان نہیں دیا۔ کسی متوقع محاذ ذرائع کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا ایک اسٹرائک یونٹ ہمارے گھر کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ باہر ایک مرتبہ تصادم شروع ہو گیا تو ہم گھر میں محصور ہو کر رہ جائیں گے، باہر نکل کر مقابلے میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے فنا کرنا چاہوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے خود بڑھ کر مقابلہ کریں۔ سلطان شاہ نے میری تائید کی۔ تم تینوں کے گٹھ جوڑ کے سامنے میں بے بس ہوں، جو چاہو کرتے رہو۔ ویرا نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویرا کی اکثر حرکتیں اشتعال آور ہوتی ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ ہمیشہ بہت مہذب اور شائستہ پیرائے میں بات کرتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ لیکن جب ہم چاروں آپس میں مل کر بیٹھتے تھے تو اس کا لب و لہجہ بالکل مختلف اور ناقدانہ ہو جاتا تھا۔ اس نے میری تجویز کی کھل کر مخالفت کی تھی، لیکن آخر میں اس نے جن الفاظ اور جس انداز میں پسپائی اختیار کی تھی وہ ترہم انگیز تھے۔ مجھے خواہ مخواہ اس پر ترس آنے لگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم گاڑی میں راتیں گزار کر غیر معینہ مدت تک ان کا انتظار نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے زبان کھولی تو اپنے موقف کی تائید سن کر ویرا کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بلا وجہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ویرا نے شوق آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر کہا اور میں نے بکھلا کر نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس وقت ویرا کی نگاہوں میں تخلیہ والے موڈ کا تسلسل نظر آ رہا تھا جو غزالہ آسانی سے پڑھ سکتی تھی۔ ہم گھر میں رہ کر ان کی آمد کا انتظار کریں گے، میں نے دانستہ سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ وہ اناڑی نہیں ہے کہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھر پر اندھا دھند چڑھائی کر دیں۔ وہ آنے سے پہلے یہاں کے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے تو انہیں مطلع ابرآلود نظر آئے گا۔ اسٹرائک یونٹ والے کیسی ہی احتیاط کر لیں، ان کی موجودگی محسوس کر لی جائے گی۔ ایسی صورت میں وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی ویرا بول پڑی۔ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، کسی پھندے میں پھنسنے کی بجائے وہ انتظار کو ترجیح دیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ویرا نے میری بات کاٹ کر کہا۔ وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ انہوں نے صرف یہ گھر دیکھا ہے، انہیں کیا معلوم کہ یہاں کون رہتا ہے؟
زخمی ہونے کے بعد اول خان کسی بیت الخلا کا رخ کرتا تو کیا وہ اسی پر ٹوٹ پڑتے؟ یہاں رہنے والوں کی جانچ پڑتال کے لیے انہوں نے ایک لڑکی کو سرویر بنا کر بھیجا تھا۔ غزالہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ لڑکی کوئی تیر مارے بغیر لوٹ گئی۔ ہم اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ویرا نے اسی سے پوچھا۔ وہ تمہیں دیکھ کر گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت روانی سے اردو بولنے والی ایک ہی امریکی عورت موجود ہے اور وہ تم ہو۔ سرویر لڑکی نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ تیر ضرور مارا ہے۔ بلیک کیٹس اسی ایک بات سے یہ سمجھ لیں گے کہ اس گھر میں تم رہتی ہو۔ تم یہاں ہو تو ڈینی بھی یہاں ہوگا۔ وہ اس گھر کو اہمیت دینے پر مجبور ہو جائیں گے، سلطان شاہ نے کہا۔ وہ نقطہ میرے ذہن میں بھی چکرا رہا تھا۔ میری عقل زیادہ کام کر رہی ہے یا پھر تم تینوں کی عقلیں چوپٹ ہو گئی ہیں؟ اس لڑکی کو تم نے نہیں دیکھا، میں نے اور ڈینی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی ذہین ہوتی کہ صورت دیکھ کر کسی کی قومیت کا اندازہ لگا سکے تو کسی ڈھنگ کی جگہ نوکری کر رہی ہوتی، یوں ماری نہ پھرتی۔ میرے چہرے پر کہیں یہ لکھا نہیں ہوا کہ میں امریکی ہوں۔ تو پھر تم کیا ہو؟ سلطان شاہ اس سے اڑ گیا۔ قمیض شلوار پہن کر اردو بولنے والی ہر سفید فام عورت امریکی نہیں ہوتی۔ تمہارے ملک کے شمالی علاقوں میں سرخ و سفید، گورے، چٹے اور دراز قامت لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں نے وہاں چادروں میں لپٹی ہوئی نیلی آنکھوں والی ایسی حسین عورتیں دیکھی ہیں نا جو مجھ سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ ویرا پلیز، سلطان شاہ نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ دی۔ ذرا اپنی غلط فہمی کی تصحیح کر لو، میں نے تمہیں حسین ہرگز قرار نہیں دیا۔ تمہارے رنگ و روغن کی وجہ سے تمہیں امریکی کہہ رہا تھا۔ ویرا اسے قہربار نظروں سے گھور کر رہ گئی اور کسی نئی بحث میں پڑے بغیر قدر تیزی سے بولی، میں بھی صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ سرویر کوئی عاقلہ فاضلہ نہیں تھی۔ مجھ سے بات کر کے مجھے پٹھانی عورت سمجھی ہوگی۔ تم لوگ بلا وجہ اپنی داڑھی کا تنکا ٹٹول رہے ہو۔ ہر مرد اور عورت کو اپنے بارے میں خوش فہم رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ خوش فہمی معقول حدود میں رہنی ضروری ہے۔ سلطان شاہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تم حسن کا کوئی معیار نہیں ہو۔ ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں ایسی حسین عورتیں پائی جاتی ہیں جو بس، میں نے بات کاٹ کر سختی سے اسے خاموش کر دیا۔ اس وقت ہم ایک سنجیدہ موضوع میں الجھے ہوئے ہیں، یہ وقت فضول باتوں کا نہیں ہے۔ سلطان شاہ نے شرارت بھری نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا اور اپنے کانوں کی لو سہلاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اگر ان بلیک کیٹس میں ذرا سی بھی عقل ہے تو وہ کسی سنی سنائی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کریں گے۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر میری قومیت کے بارے میں کوئی مشتبہ بات ان کے سامنے آئی تو وہ خود اس کی چھان بین کریں گے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے۔ باہمی تبادلہ خیال میں گرہیں کھل رہی تھیں، ابہام دور ہو رہے تھے اور حالات کی سنگینی میں نمایاں کمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سروے کرنے والی لڑکی ہمارے گھر میں کسی خاص بات کی تصدیق کرنے نہیں آئی تھی۔ اول خان کے تعاقب کے نتیجے میں اگر ہمارا گھر ان کی نظروں میں آ گیا تھا تو انہوں نے اس لڑکی کو محض عمومی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا ہوگا۔ کمپیوٹر پر ذرا سی دیر میں کچھ فرضی سروے فارم تیار کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اپنے مطلب کے فارم تیار کر کے انہوں نے معقول معاوضے پر لڑکی کی خدمات حاصل کی اور اسے ہماری طرف بھیج دیا۔ وہ جس چھان بین کا ارادہ لے کر آئی تھی اس پر ویرا نے پانی پھیر دیا۔ ہم دونوں زیادہ دیر کے لیے باہر نہیں رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی کب آئی تھی؟ غزالہ نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بار بار ویرا کی تیکھی اور شوخ نظروں کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کی طرف سے کچھ بے آرام سی ہو رہی تھی۔ وہ 8 بجے کے قریب آئی ہوگی، میں نے چند منٹ میں اسے چلتا کر دیا، ویرا نے بتایا۔ اس وقت جلال بھی یہاں موجود رہا ہوگا، غزالہ نے تصدیق چاہی۔ وہ جا چکا تھا، اس وقت گھر میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ غزالہ نے سر ہلا کر مانی کے نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ ویرا کی طرف متوجہ ہوگی۔ میں یہ سوچ کر بازار گئی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے تم دونوں کا ساتھ دے گا، مگر وہ جلدی چلا گیا۔ وہ آیا تو دیر تک بیٹھنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ ویرا کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ غزالہ کے ذہن میں کچھ شکوک، کچھ شبہات کلبلا رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، وہ عجلت میں تھا۔ ہم نے کھانے کے لیے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا۔ M50 لینے کے لیے آیا تھا، وہ لیا، کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کی اور چلا گیا۔ کمال ہے، ذرا سی دیر میں وہ چلا گیا۔ لڑکی آئی اور وہ بھی چلی گئی۔ ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے باہر رہے ہوں گے۔ اس نے سلطان شاہ سے تصدیق چاہی۔ ایسے مواقع پر سلطان شاہ شرپسندی سے نہیں چوکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر پورے خلوص سے غزالہ کی تائید کر ڈالی۔ ہمیں 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے۔ جلال چلا گیا تھا، یہ دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ سر جوڑ کر دنیا کی بے ثباتی پر غور کر رہے ہوں گے کہ لڑکی نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ ویرا کا غصہ فطری تھا۔ غنیمت ہے کہ اس نے مداخلت بھیجا کے الزام میں اس کے سر پر چوتے نہیں لگائے اور اسے محض دھتکار کر گھر سے بھگا دیا۔ کھل کر کہو کہ تم کیا بکنا چاہ رہے ہو۔ ویرا اس پر آنکھیں نکال کر غور آئے۔ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ جلال کے جانے کے بعد تم گھر میں تھیں، لڑکی کو جانا ہی تھا۔ اس بار سلطان شاہ محتاط ہو گیا۔ اور ابھی ڈینی کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟
میں کیا کہوں گا؟ تم نے خود بتایا تھا کہ لڑکی جلال کے جانے کے بعد آئی تھی۔ غلط فہمیاں پیدا نہ کرو۔ ڈینی پھاٹک پر جلال کو الوداع کہہ رہا تھا تو وہ لڑکی آئی۔ ڈینی اسے اندر لے آیا، میں نے اسے بگا دیا اور قصہ ختم۔ اوہو، اب سمجھا، پھر تو لڑکی کو بگانے کے وقت سے تم دونوں ایک دوسرے سے خاصی دیر تک بور ہوتے رہے ہوگے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، چبا چبا کر باتیں کر رہے ہو اور غزالہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ تم بلا وجہ کیوں دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو؟ میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ مجھے تو تم دونوں کی تنہائی اور بوریت پر رحم آ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش نہ کرو۔ تم غزالہ کو کوئی زمانی بات باور کرانا چاہ رہے ہو۔ توبہ توبہ، میری توبہ۔ سلطان شاہ نے دونوں کان تام کر ہولے سے اپنے گالوں کو چھوا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میری یہ مجال کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں؟ اگر تم خود ہی اپنی داڑھی میں کچھ تنکا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلطان شاہ اس کا ارادہ تاڑ کر بلا تاخیر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ بہت معصوم اور سادہ لوگ ہے۔ غزالہ نے ویرا سے کہا، تم بلا وجہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ کیسی زہریلے باتیں کر رہا تھا؟ تم اسے معصوم کہہ رہی ہو۔ اس کی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں، مجھے ان باتوں پر پیار آتا ہے۔ یہ بات تم کہہ سکتی ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی منہ بوری بہن بنایا ہوا ہے۔ میں اتنی بدذوق نہیں ہوں کہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکوں۔ ابھی تم پاکستان کے شمالی علاقوں میں رہنے والوں کی تعریف کر رہی تھی، وہ انہی اطراف کا رہنے والا ہے۔ پانچوں انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، ان میں برے بھلے لوگ بھی ہیں۔ ویرا نے بیزاری سے کہا اور اٹھ گئی۔ آئیے ہم بھی کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں سستا لیں۔ غزالہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے دل کی تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دل میں شک کا بیج نمو پا چکا تھا۔ وہ خوابگاہ کی خلوت میں میرے قریب ہو کر یہ یقین کر لینا چاہتی تھی کہ میرے بدن میں کسی اور کے وجود کی مہک تو نہیں رچی ہوئی تھی۔ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے غزالہ نے اندر سے بلٹ کیا اور والیانہ انداز میں میرے سینے سے لگی۔ وہ نہایت چاہت بھرے انداز میں اپنا چہرہ میرے سینے اور شانوں سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے تنفس کی بڑی ہوئی اور ناہموار رفتار چغلی کھا رہی تھی کہ اس کے سانس کسی اجنبی خوشبو کی تلاش میں تھے۔ اگلے دن جلال سرسری انداز میں وہی خبر لے آیا۔ اس نے بھی دہلی میں پھیلی ہوئی افواہ کے حوالے سے وہ خبر سنائی تھی۔ جلال نے اس خبر یا افواہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دہلی میں راہ کے رسوائے زمانہ افسروں کی خون ریزی کے نتیجے میں راہ کے عملے میں جو بددلی اور مایوسی پیدا ہوئی تھی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے راہ کے بڑوں نے جان کر وہ افواہ اڑائی تھی تاکہ ان کے پست حوصلوں کو سہارا مل سکے۔ میں نے اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ پچھلی رات ہمارے لیے وہ افواہ یکا یک کس قدر گرما گرم موضوع سخن بن گئی تھی۔ رات خیریت سے گزر جانے کے بعد میرے ذہن میں اس لڑکی کی اہمیت بھی مان پڑ گئی تھی جو چائے نوشی کے سروے کے بہانے ہمارے گھر آئی تھی۔ میں نے جلال سے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے انداز میں اسے اتنا ضرور بتا دیا کہ دہلی میں اڑی ہوئی افواہ پچھلی رات یہ اول خان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کل فریر پارک کے دھماکے کے بعد پورے شہر سے کہیں پٹاخہ پھٹنے کی بھی خبر نہیں آئی۔ ہر طرف سکون رہا۔ اس نے اطلاع دی، شہر میں کیے گئے غیر معمولی حفاظتی انتظامات نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہوں گے۔ ویرا نے اپنی رائے ظاہر کی۔ حفاظتی انتظامات سے زیادہ حوصلہ شکن نمبر 1 اور 3 کا انجام تھا۔ ایسی عبرت اثر مناظر انسان کو زندگی بھر بھلائے نہیں بھولتے۔ میں نے کہا، سبب کچھ بھی رہا ہو مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے۔ ان کی خاموشی پر بن کا پارا بہت چڑھا ہوا ہوگا۔ میں نے معزوز ہوتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ وہ خونی بھیڑیا ہے، غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا۔ مجھے حیرت ہے کہ کل سے M50 خاموش ہے۔ اسے ان دونوں کو لان تان تو کرنی چاہیے تھی۔ چاہو تو تم رابطہ کر کے اسے چڑھا دو کہ راہ والوں نے اس کا نام ڈبو دیا ہے۔ ویرا مجھ سے بولی، سوتے ہوئے آدم خور کا سوتے رہنا ہی ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جلال جلدی سے بول پڑا، اس وقت تم ادھر کیسے نکل آئے؟ کل شام تو تم ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے؟ غزالہ نے اس سے پوچھ لیا۔ اس کے جلد واپس چلے جانے کا واقعہ اس کے ذہن پر سوار تھا۔ جلال روبرو آ گیا تھا تو غزالہ نے وہ بات صاف کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں کراچی میں ناگزیر مجبوریوں کے تحت رکتا ہوں، جلال نے بتایا۔ کل شام مجھے کئی ضروری کام نمٹانے تھے، میں تمہارا پکایا ہوا کھانا چکھنے کے لیے بھی نہیں رک سکا۔ غزالہ کے چہرے پر طمانینت کی ہلکی سی لہر توڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ جلال کی واپسی میں ویرا کی کسی سازش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے جلال سے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آج تمہیں جانے کی اجلت نہ ہو تو دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، میں گردوں کا سالن بنا رہی ہوں۔ ویری گڈ، اس نے خوش ہو کر چٹکی بجائی۔ مغز اور گردے میری کمزوری ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈالی اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد دوبارہ بولا، آج میں ذرا فرصت سے آیا ہوں، 2 بجے تک بالکل فارغ ہوں، اس وقت سے پہلے کھانا تیار ہو جائے تو ضرور کھا کر جاؤں گا۔ غزالہ خوش ہو گئی۔
मैं 1 बजे मेज़ लगा दूंगी। हालात नॉर्मल हो तो मैं 1-1:30 बजे तक लंच करता हूँ। सुबह 7 बजे नाश्ता करने के बाद भूख जरा जल्दी चमक उठती है, उसने बताया, और गजाला उसी वक्त उठकर किचन की तरफ चल दी ताकि खाने की तैयारी के अमल को कुछ तेज कर सके। मरने वालों की लाशों की शिनाख्त का क्या बना? वीरा ने मुतजस्सिस लहजा में सवाल किया। चोपड़ा ने मुर्दा खाने में पड़ी हुई अपने आदमी की बेगोरो कफन लाश का चेहरा पहचान लिया। वो त्रिपाठी था। अब राजू और सेठी बाकी रह गए हैं। इनमें से किसका नंबर क्या है? वीरा फिर पूछ बैठी। चोपड़ा इस सिस्टम से लाइल्म है। नंबरों का सिस्टम शायद इसकी गिरफ्तारी के बाद राइज हुआ है। पहले वो अपने नामों ही से बेन डेविड के लिए काम करते थे। अब इन लावारस लाशों का क्या बनेगा? सुल्तान शाह ने पूछा। कोई दावेदार सामने आएगा तो उन्हें समेट कर ले जाएगा, वरना वो लाशें ईदी के हवाले कर दी जाएंगी। वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आए थे। इनका कोई दावेदार सामने नहीं आएगा। वो आखिरकार ईदी वालों के सर पड़ेंगे। मैंने कहा, ईदी वाले मुसलमान हैं, वो इनकी तदफीन अपने तरीके से करेंगे। सुल्तान शाह बोला, मजबूरी है। उन्हें कैसे बताया जा सकता है कि मरने वाले राह के हिंदू एजेंट हैं? वो लावारिस हैं और लावारिस ही रहेंगे। क्या इनको बताने या ना बताने से कोई फर्क पड़ेगा? सुल्तान शाह ने हैरत से सवाल किया। वो इंसानों की फलाह के लिए काम करते हैं। मरने वालों का मजहब और मसलक मालूम हो तो पूरे एहतराम से सारी रसूम पूरी करते हैं। जिन मुर्दों के बारे में कुछ मालूम ना हो, इनको इस्लामी तरीके से दफन कर दिया जाता है। वीरा ने वो वजाहत करके मुझे हैरान कर दिया। तुम इन लोगों के बारे में खासी बाखबर मालूम होती हो, मैंने हैरत से कहा। मैंने अमेरिका में इन पर एक जामे मजमून पढ़ा था। वो मुसलमानों के साथ जुमला इंसानों की फलाह के लिए काम करते हैं। मुझे जवाब देकर वीरा यकायक जलाल की तरफ मुतवज्जा हो गई और दाहिने हाथ का अंगूठा निकाल कर होंठों की तरफ ले जाते हुए बोली, फुर्सत से आए हो तो मेरे कमरे में चलो, बाद में गुर्दे खाने का मजा आ जाएगा। मैं कानून के सख्त तरीन नफाज का अलम बरदार हूँ। निजी जिंदगी में भी कानून का एहतराम करता हूँ। यहाँ मुसलमानों के लिए शराब खिलाफ कानून है, मैं इसे दूर रहता हूँ। जलाल ने मुकम्मल तरीन जवाब देकर बहुत शाइस्ता अंदाज में वीरा की पेशकश रद्द कर दी। वैसे मैं तुम्हारा कमरा जरूर देखूंगा, सुना है कि इसे तुमने अपने ज़ौक़ के मुताबिक सजाया है। हम चारों उठकर वीरा के कमरे की तरफ चल दिए। सुल्तान शाह को मालूम था कि गुर्दे पकने की नवीज़ सुन लेने के बाद वीरा पीने से बाज नहीं आएगी, इसलिए वो वीरा के कमरे के दरवाजे से वापस लौट गया। हम दोनों वीरा की रहनुमाई में अंदर पहुंच गए। अपनी मजबूरियों और राजदारी की वजह से हम घरेलू काम काज के लिए कोई मुलाजिम नहीं रख सकते थे, इसलिए हर एक अपने कमरे और सामान की देखभाल खुद ही करता था। वीरा का रास्ता सिमटा हुआ और साफ सुथरा कमरा देखकर जलाल की तबीयत खुश होगी। खुशशक्ल लोग अगर बदजोक निकलें तो बहुत कोफ्त होती है, तुम ऐसी नहीं हो। जलाल ने नहायत खूबसूरती से वीरा के हुस्न की तारीफ करने की राह निकाल ली। इस दोहरी तारीफ के लिए मैं तुम्हारी ममनून हूँ। वीरा चूकने वाली कब थी? थोड़ी देर पहले सुल्तान शाह की राय थी कि मैं किसी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। उसकी शिकायत उसी के सामने करती तो मैं कोई जवाब देता। इस वक्त मैं क्या कह सकता हूँ? जलाल का जवाब बहुत दुरुस्त और तीखा था। मैं भी उसकी ग़ीबत नहीं कर रही, बस से पूछ तो मैं मोहतात रहती हूँ। मुंह दर मुंह उसे बहुत कुछ कह जाती हूँ। वीरा ने गेंद वापस उछालने में जरा सी भी ताखीर नहीं की। उसकी खूबी यही थी कि वो बात जुबान से निकलते ही उसकी तह तक पहुंच जाती थी। वीरा ने जलाल से इजाजत लेकर जिन की बोतल निकाल कर तबाई पर रखी तो जलाल को अपना M50 याद आ गया। उसने ऑपरेटर से अपनी जेब से निकालकर बोतल के बराबर में खड़ा कर दिया। इससे भी सामने रहना चाहिए, पता नहीं ये कब बोलना शुरू करते। तुमने इसकी आवाज़ कम की हुई है? वीरा ने अपना गिलास तैयार करते हुए जलाल से पूछा। बात शुरू हो गई तो आवाज़ बढ़ा दूंगा। गैर ज़रूरी और मुसलसल रेडियाई शोर तुम्हारे सरूर में खलल अंदाज होगा। पीते नहीं लेकिन पीने के रमूज जानते हो। वीरा ने अपना पूरा काम करके बोतल बंद करते हुए कहा। तुम जैसे दोस्तों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वीरा के कमरे में पहुंचते हुए मौजूद सुखन यकसर तब्दील हो गया था। मेरे दिल में कई बार आई कि रात को रूनमा होने वाली आसाबी सूरत-ए-हाल के बारे में उसे कुछ न कुछ बता दूं, लेकिन मैं जुबान नहीं खोल सका। सिर्फ क्यासात पर मबनी वो खतरात इतने मोहूम थे कि मैं उसके जिक्र में अपनी सुबकी महसूस कर रहा था। अव्वल खान के जख्म का क्या हाल है? जलाल का अचानक ध्यान उतर चला गया। बहुत बेहतर है। जख्म के मुंतमिल होने की रफ्तार से शुबा हो रहा है कि वो कातलाना हमला नहीं था, कोई उसको जख्मी करके खौफजदा करना चाहता था। मैंने मोहतात लबो लहजे में कहा। गोली चलाने वाले को ये मालूम नहीं था कि वो कई महाजों का आजमूदा अफसर है। जिसने महाज जंग पर मौत से आंख मचोली खेली हो वो एक आध गोली से क्या खौफजदा होगा। जलाल ने खुद बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने फैसला कर लिया कि इस बारे में बात आगे बढ़ती तो मैं जलाल को इतना इशारा जरूर दे देता कि अव्वल खान को पिछले रोज अपने ताक़ुब का अंदेशा था, मगर वो नौबत आने से पहले बात खत्म हो गई। तुमने कभी किसी से इश्क किया है? वीरा ने अचानक जलाल से वो टेढ़ा सवाल किया तो मैं चौंक पड़ा। बेख्तियार मेरी नजरें उसके गिलास की तरफ गईं। उसने जिन और टॉनिक वाटर के मुरक्कब का सिर्फ एक आध घूंट लिया था
जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ था। इससे वीरा को नशा नहीं हो सकता था। मैंने शादी के बाद अपनी बीवी से इश्क किया है, जलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे उससे ज्यादा तजर्बा नहीं है। यह अजीब शय है, वो गहरा सांस लेकर बोली। डैनी ने पहले इश्क किया फिर शादी कर ली। किससे इश्क लड़ाया था तुमने? जलाल ने बाईं आंख दबाकर मुझसे पूछा। मेरे कुछ कहने से पहले वीरा बोल पड़ी। अपनी होने वाली बीवी यानी गजाला से। मैं इस इश्क की यानी शाहिद हूँ। ये तो मेरी और डैनी की बात हुई, इस बारे में तुम्हारा अपना तजर्बा क्या है? जलाल का वो सवाल मंतकी और तहजीब के दायरे में था। हसरतों को पाल पाल कर जवान कर दिया और कहीं से कुछ नहीं मिला।